آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں دعا کے لیے جھکائیں. ہم اپنے آپ کو خداوند کے پاک کلام کے لیے تیار کریں. ہم اپنے اپنے لیے دل میں خداوند سے دعا کریں کہ آج خداوند ہم سے ہم کلام ہو. خداوند سے اپنے لیے آج کلام کو مانگیے. اس عید قیامت المسیح کے موقع پر خداوند سے کہیں کہ آج خداوند آپ سے ہم کلام ہو. اپنے آپ کو خداوند کے پاک روح کے سپرد کیجئے. خدا کے پاک روح سے کہیے کہ اے خدائے پاک روح تو میری زندگی کا اختیار لے لے. میرے دل کا، میرے ذہن کا، میری سوچوں کا، میرے خیالات کا اختیار اے خداوند تو لے لے. اور آج خداوند سے کہیے کہ جب آپ پاک کلام کو سنیں تو خداوند آپ کے دل کی آنکھوں کو روشن کر دے تاکہ آپ اس آواز کو سن سکے جو خداوند کی آواز ہے، جو کسی شخص کی نہیں بلکہ خداوند کی آواز ہے. آج خداوند آپ کے دل میں آپ سے بات چیت کرے. زندہ خدا اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کو آپ کی زندگیوں میں ثابت کرے. اور آپ خداوند کی آواز کو سنیں. میرے پیچھے کہیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے مجھے اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفے کی روح بخشے اور میرے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ مجھ کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے. اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر، سب لوگ بولیں میرے پیچھے، جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا
جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے، اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے، اس نے مجھے بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھا۔ آمین۔ اپنی آنکھوں کو کھولیے اور ہم خداوند کے کلام کی طرف رجوع کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے آج میں نے آپ کے سامنے جو ٹیکسٹ رکھی ہے، جس متن کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس میں ایک خاص بات میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے بہت سے سالوں میں بہت سے لوگوں کو اپنے عزیزوں کی موت کے بعد ان کے مردہ بدن جن کی تدفین ہو چکی ہوتی ہے، ان کو دوبارہ سے ان کی قبر کشائی کرنے اور ان لاشوں کو نکال کر ان کا دوبارہ سے پوسٹ مارٹم کرنے کی درخواست دیتے ہوئے سنا اور اخبارات میں پڑھا ہے۔ جب ان کی قبروں کو کھولا جاتا ہے تو ان کی قبروں میں سے ہمیشہ ان کی باقیات دریافت ہوتی ہیں۔ ان کے جس چیز میں، کفن میں، جس میں ان کو کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے، وہ ان کے جسم کی باقیات قبروں میں سے دریافت ہوتی ہیں۔ لیکن دنیا میں ایک ایسی قبر کا بیان آج صبح آپ نے پڑھا اور سنا ہے۔ جب اس کی قبر پر اس کے شاگرد پہنچے تو اس کی قبر میں سے سوتی کپڑے اور کفن تو دستیاب ہوا، لیکن اس کا بدن اس کفن کے اندر موجود نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اور یہ ہمارے ایمان کی وہ بنیاد ہے جس پر دنیا کے اربوں لوگ پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنی صلیبی موت کے تیسرے دن، اپنی تدفین کے تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کی قبر میں محض اس کا کفن تو موجود تھا، لیکن اس کا بدن یا اس کی باقیات، اس کے جسم کا کوئی حصہ اس قبر کے اندر موجود نہیں تھا۔ دنیا کے اربوں لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اور میں بھی ان اربوں لوگوں میں شامل ہوں جو دل سے، اپنی پوری شخصیت سے، اپنے جسم اور جان سے اور اپنی روح سے پورے طور پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا، اور یہ ایمان وہ ایمان ہے جو ہم سے کوئی دنیا کی طاقت چھین نہیں سکتی۔ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، یہ ہمارے اقرار الایمان کی بنیاد ہے کہ یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس کی قبر خالی تھی، اس کی قبر میں اس کا کفن تھا، اور کوئی چیز اس کے جسم، اس کی قبر میں موجود نہیں تھی۔ میں آج صبح یہ کفن، جو خالی کفن جو وہاں پر پڑا تھا، اس میں موجود ایک پیغام کو آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کفن
بعد کی صدیوں میں اس کو دریافت کیا گیا، اس پر ریسرچ کی گئی، اس کی تصاویر شائع کی گئیں اور اس کے بارے میں بہت سے حقائق بیان کیے گئے، اس کے سائنٹیفک انالیسس کیے گئے، اس پر موجود خون کے دھبوں کو لیبارٹری میں جانچا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کفن جو بعد میں دریافت ہوا یہ وہی کفن تھا جو خداوند یسوع مسیح کو پہنایا گیا تھا یا یہ کوئی اور کپڑا تھا، لیکن جس کفن کی یوحنا اپنے انجیلی بیان میں بات کرتا ہے، میں انجیل کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس کفن پر ایمان رکھتا ہوں، اور یہ وہ کفن ہے جو یوسف ارمتیا اور نیکودیمس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کی تدفین سے پہلے اس کو پہنایا تھا۔ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس زمانے میں جو ٹریڈیشنز تھیں کفن پہنانے کی وہ بڑی دلچسپ تھیں اور وہ اپنے اندر ایک خاص معنی اور مفہوم رکھتی تھیں۔ خداوند یسوع مسیح کی خالی قبر کے موقع پر ملا وہ کفن جس کو پطرس اور یوحنا اور ان خواتین نے دیکھا جو اس کی قبر پر پہنچی تھیں، وہ حیرت انگیز پیغام اپنے اندر رکھتا ہے۔ میرے پاس مائیکل گرین کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے Christ is risen, so what? Is it true? Does it matter? یہ کتاب اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب میری لائبریری میں موجود ہے جس کو آج صبح میں دیکھ رہا تھا، وہ ہے Who Moved the Stone، جو ایک ایسے وکیل نے لکھی، ایک ایسے لائر نے لکھی جو لاء کا اسٹوڈنٹ تھا اور خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے خلاف تھا، لیکن جب اس نے ریسرچ کی تو اس نے عدالتی نقطہ نظر سے خداوند یسوع مسیح پر کی جانے والی پیشیوں اور اس پر ہونے والی جرح کی تشریح اور تفسیر کرنے کی کوشش کی، اور وہ اس کتاب کو لکھتے ہوئے اس مقام پر پہنچا جب وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور یہ کیسی سچائی ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت، جس کو دنیا کا کوئی علم، جس کو دنیا کی کوئی ڈیبیٹ، دنیا کی کوئی فلسفی جھٹلا نہیں سکتی۔ اور اس نے اپنے آرگیومنٹ کے وسیلے سے اس کتاب میں ثابت کیا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے کفن میں کیا حقائق ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کا بے جان کفن اپنے اندر کیا پیغام رکھتا ہے؟ اس کفن کے اندر کیا خاص بات ہے جو آج میرے اور آپ کے لیے بھی اور رہتی دنیا تک، جب تک خداوند یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں نہیں آتے، وہ کفن اپنے اندر کیا پیغام رکھتا ہے؟ میں اس بات کو آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں یہودی جب تدفین کرتے تھے، کھاتے پیتے لوگ، تو وہ اپنے مردوں کی تدفین کرتے وقت ان کو چادر میں لپیٹتے اور اس کے بعد ان کو لنن کی پٹیاں، چوڑی پٹیاں کاٹ کر ان کے ساتھ لپیٹا جاتا تھا، اور جب وہ پٹیاں لپیٹتے تو اس میں وہ خوشبوات جو وہ اس خاص موقع پر تیار کرتے تھے اس کو ان پٹیوں کے اندر رکھتے جاتے تھے۔ وہ خوشبوات ایک گوند کی طرح سے ہوتی تھی، اور جب وہ پٹیوں کے اندر رکھتے تو بعد میں چند گھنٹوں کے بعد وہ خشک ہو کے سوکھ جاتی اور وہ پٹیاں آپس میں جڑ جاتی تھیں۔ اگر آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر کو، آرتھوپیڈک سرجن کو کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر، ٹانگوں پر یا کسی بازو پر پلاسٹر چڑھاتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بالکل اسی طرح سے ہوتا تھا۔ جب میں اپنی اسٹوڈنٹ تھا، طالب علمی کا دور تھا میرا، اور میں نے میٹرک کے امتحانات دیے تو میں نے اپنے شوق کی خاطر ایک کلینک پہ جانا شروع کر دیا۔ ماڈل ٹاؤن میں ایک بڑا مشہور آرتھوپیڈک سرجن ہوتا تھا اس زمانے میں۔ میں
1984-85 की बात कर रहा हूं। उस जमाने में मॉडल टाउन में एक बड़ा मशहूर आर्थोपेडिक सर्जन था, डॉक्टर सलाहुद्दीन फैज। उसके क्लिनिक पे मैंने जाना शुरू कर दिया अपने पेपर देने के बाद, मैट्रिक के एग्जाम देने के बाद, और कुछ महीनों तक मैं उसके क्लिनिक पर काम करता रहा। चूंकि वो आर्थोपेडिक सर्जन था, इसलिए हर रोज मुख्तलिफ मरीज टूटी हुई हड्डियों के साथ उसके पास लाए जाते थे और वो उनकी टांगों और बाजुओं पर प्लास्टर चढ़ाया करता था। जब वो प्लास्टर चढ़ाते थे तो मैंने उस मंजर को अपनी आंखों से देखा है। वो प्लास्टर किसी खास चीज के साथ उसके पट्टी के अंदर शामिल होता था। वो उसको पानी में भिगोते थे और फिर वो गीली पट्टी उस जिस्म के टूटी हुई हड्डियों, जहां पे हड्डी टूटती थी वहां पर जिस्म के ऊपर लपेट देते थे। नीचे रुई रखने के बाद ऊपर वो पट्टी लपेट देते थे और वो पट्टी थोड़ी देर के बाद सख्त हो जाती थी। और आज भी आपने देखा होगा कि वो प्लास्टर जो बाजुओं पर टांगों पर चढ़ाया जाता है, कुछ ही घंटों के बाद वो बड़ा सख्त हो जाता है। बाद में कुछ हफ्तों के बाद जब उसको उतारने की जरूरत पड़ती है तो उसको काटा जाता है, आरी के साथ, किसी कटर के साथ, किसी छुरी चाकू के साथ, सख्त औजार के साथ उसको काटा जाता है ताकि उसको जिस्म के ऊपर से उतारा जा सके। कदीम जमाने में खुदावंद यीशु मसीह के दौर में जब मुर्दों की तदफीन की जाती थी तो उनको कफन देने के लिए भी यही तरीका इख्तियार किया जाता था। उन पट्टियों को लपेटा जाता था और उन पट्टियों के दरमियान में वो खुशबू जो उन्होंने लई की सूरत में तैयार की होती थी उसको रखा जाता था। कुछ ही देर के बाद वो पट्टियां सूख जाती थी और वो कफन बहुत सख्त हो जाता था। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को बैतनिया में लाजर की कब्र पर खड़े होते हुए देखें तो लाजर जब कब्र में जिंदा हो गया तो कलाम में लिखा है कि वो कफन समेत कब्र में से बाहर निकल आया। क्यों? वो सख्त कफन में उसके जिस्म के कई हिस्सों पर वो सख्त हो चुका था। वो कब्र में से अपने कफन समेत बाहर निकल आया। वो अपनी मर्जी से उसमें से आजाद ना हो सकता था। लेकिन जब हम शागिर्दों का बयान पढ़ते हैं, जब मुकद्दसा मरियम और दीगर खवातीन, मरियम मगदलीनी और दूसरी खवातीन जब वो कब्र पर पहुंची और उन्होंने कब्र के पत्थर को लुढ़का हुआ देखा तो वो दौड़ती हुई शागिर्दों के पास गई और उन्होंने जाकर शागिर्दों को बताया कि कब्र का पत्थर लुढ़क चुका है। वो पत्थर जो बहुत वजनी था अब कब्र के ऊपर मौजूद नहीं है। शागिर्द भागे हुए आए। उनका ख्याल था कि पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन उस दिन सुबह सवेरे कोई गैर मामूली काम उस बाग में हो रहा था। एक फोकल फितरत काम हो रहा था। कलाम में लिखा है कब्रें खुल गईं, जलजला या भूचाल था, पत्थर लुढ़क गया, पहरेदार चौकीदार वो बेहोश हो गए और यीशु की कब्र का पत्थर उसके आगे नहीं था। जब शागिर्द दौड़ते हुए, शागिर्दों ने सोचा कि शायद इन मरियम को और दीगर खवातीन को कुछ गलती लगी है, इसलिए वो दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे। वो कब्र से वाकिफ थे, वो जानते थे कि ये कब्र यूसुफ अरमतिया की कब्र है जो उसने अपने लिए तैयार की है, लेकिन अब इसमें यीशु के मुर्दा बदन को रखा गया है। उन्होंने सोचा कि शायद इन खवातीन ने कोई दूसरी कब्र देखी है, इसलिए वो दौड़ते हुए आए और पहली बात जिसकी उन्होंने तस्दीक की वो ये थी, हाँ यही वो कब्र है जिसमें यीशु मसीह को रखा गया था। तो उन्होंने उस कब्र की तस्दीक की और उसके बाद उस कब्र में उन्होंने झांक कर देखा। मैं बाद में जिक्र करूंगा, 3 मरतबा उनके देखने का जिक्र है और इन तीनों मरतबा एक फर्क लफ्ज कलाम में दर्ज किया गया है। वो गए, उन्होंने कब्र में झांका और देखा कि कफन मौजूद है, लेकिन यीशु मसीह उस कफन के अंदर मौजूद नहीं है। यीशु का बदन उस कफन के अंदर मौजूद नहीं है। कफन तो मौजूद है लेकिन कफन के अंदर जिस्म, यीशु का जिस्म
موجود نہیں ہے۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس سخت کفن میں سے کس طرح سے یسوع کا بدن نکل گیا، کیسے یسوع کا جسم کسی اور کی مدد کے بغیر، ان پٹیوں کو کاٹے بغیر، کسی اور شخص کی مدد کیے بغیر، کسی اور قوت اور طاقت کی مدد کے بغیر یسوع کا بدن کیسے اس کفن میں سے باہر نکل آیا۔ حیران رہ گئے، وہ متعجب ہو گئے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے آ کر یسوع کی قبر کو دیکھا اور یسوع کی قبر کے اندر اس کفن کو دیکھا جو پڑا تھا، وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے لکھا ہے اسے جھک کر نظر کی، سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر اندر نہ گیا۔ اور پھر پترس گیا اور اس نے کفن کو دیکھا اور وہ حیران رہ گئے، حیران رہ گئے۔ اس کفن کے اندر جس کو پترس اور یوحنا نے دیکھا اس دن، جو دوڑتے ہوئے قبر پر پہنچے تھے، جب انہوں نے اس کفن کو وہاں پر پڑے ہوئے دیکھا، حیران رہ گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ اس بات نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ بعد میں اس پر زیادہ زور دوں گا کہ کس طرح سے ان کی زندگیاں بدل گئیں، لیکن ان کی زندگی، ان کے خیالات، ان کی سوچ تبدیل ہو گئی۔ لوگوں کا بعد میں خیال تھا، لوگوں نے ان پر الزامات بھی عائد کیے کہ شاگردوں نے چرا لیا، لیکن شاگرد اب جانتے ہیں کہ وہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے انہوں نے تو یسوع کو اسی وقت چھوڑ دیا تھا جب یسوع کو گرفتار کیا گیا۔ جب یسوع مصلوب ہوا تو ہم چند ایک شاگردوں کا، مثلا یوحنا کا ہم بیان پڑھتے ہیں کہ وہ وہاں پر موجود تھا۔ باقی شاگرد بھی ممکن ہے گلگتا کی پہاڑی پر، کوہ کلوری پر یسوع کو چھپ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن یوحنا کا بیان ملتا ہے یسوع نے اس کو کہا تھا یہ تیری ماں ہے، اپنی ماں مقدسہ مریم کے بارے میں ہم یسوع کے ایک صلیبی کلمے میں اس بات کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اس دن باغ میں کوئی سپر نیچرل واقعہ ہوا، کوئی فوق الفطرت واقعہ ہوا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو اس کفن میں سے نکال لیا۔ یہ کوئی الہی قدرت اور طاقت تھی جس کی بدولت وہ کفن خالی ہو گیا۔ اور جب شاگردوں نے آ کر دیکھا، انہوں نے سوتی کپڑے دیکھے، رومال کو دیکھا، رومال پر بھی میں بعد میں بات کروں گا۔ جب انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور وہ ایمان لے آئے خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا۔ یہ کفن جو اس دن پترس اور یوحنا کو قبر میں پڑا ہوا ملا، یہ کفن امن کا، سلامتی کا پیغام دیتا ہے کہ اس دن کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، وہاں پر کوئی لاش کو چرانے کے لیے نہیں آیا، نہ یسوع مسیح کے شاگرد، نہ یہودی، نہ کوئی ڈاکو، نہ کوئی مردے چرانے والے لوگ، نہ کفن چرانے والے لوگ، کوئی وہاں پر نہیں آیا، کسی نے کوئی گڑبڑ وہاں پر نہیں کی۔ Everything was smooth and calm. ہر ایک چیز ترتیب کے ساتھ پڑی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جس تختے کے اوپر انہوں نے یسوع کی لاش کو رکھا تھا، وہ اسی تخت کے اوپر اس کا کفن پڑا ہے۔ کوئی بے ترتیبی نہیں ہے، پورے طور پر سب کچھ سموتھ تھا۔ جب انہوں نے قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو قبر میں موجود اس کفن نے ان کو امن اور سلامتی کا پیغام دیا۔ یہ پیغام، this was a peaceful message، یہ پیغام آج ساری دنیا کے لیے ہے۔ یسوع مسیح نہ اپنی صلیبی موت کے وقت، نہ اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وقت کوئی انسانی کوشش، کوئی عمل دخل اس میں مداخلت نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح گرفتار ہوا
पतरस ने तलवार निकाली और एक नौकर का, सरदार काहिन के नौकर का कान उड़ा दिया, लेकिन यीशु ने उसको झिड़का। यीशु ने उसको मना किया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत में, उसकी गिरफ्तारी के वक्त भी कोई बात, कोई इंसानी मुदाखलत उसमें शरीक नहीं थी। जब खुदावंद यीशु मसीह को लेकर जा रहे थे, उसने अपनी सलीब कंधे पर उठा रखी थी और वह गलगता की पहाड़ी की तरफ जा रहा था। कोई इंसानी मुदाखलत हमें वहां पर नजर नहीं आती। खवातीन रो रही थी, पीट रही थी, मातम कर रही थी यरूशलेम की गलियों में। उस दिन यरूशलेम की गलियों में वावेला था, खवातीन लोग रो पीट रहे थे, लेकिन कोई यीशु की सलीबी मौत में मुदाखलत नहीं कर रहा था। यीशु जब उसको रोमी सिपाहियों ने पकड़ा, उसको कोड़े बरसाए उसके जिस्म पर, उस वक्त भी कोई इंसानी मुदाखलत नहीं हुई। Everything was smooth according to the plan and purpose of the Lord. जैसा खुदा का मंसूबा था, हर चीज वैसे हो रही थी। और अब उनके मुर्दों में से जी उठने के वक्त भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने जब ये देखा कि यीशु मसीह का जो जिस्म है वो उस कफन के अंदर नहीं है, तो इस बात ने उनको एक पैगाम दिया। इसने उनको ये पैगाम दिया कि खुदावंद यीशु मसीह जिस चीज की मुनादी करते रहे, जो दावे वो करते रहे, जो वादे वो करते रहे, वो सब के सब सच्चाई पर मबनी थे। उन्होंने अपने बारे में जो दावा किया कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, उन्होंने कहा, जो कुछ कहा था वो सच कहा था। उन्होंने अपनी सलीबी मौत के बारे में जो बातें की थी वो सब कुछ सच थी। उन्होंने जो दावे किए वो सच थे, और उन्होंने जो वादे किए थे वो भी सच थे। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ कहा, जो वादे और दावे किए, वो सब सच्चाई पर मबनी थे। दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह का ये कफन जो उस दिन कब्र में पड़ा हुआ मिला, जिसको पतरस और यूहन्ना ने अपनी आंखों से देखा, जब वो उस कब्र पर पहुंचे, उन्होंने कब्र के अंदर उस कफन को पड़े हुए देखा और वो खुदावंद पर ईमान ले आए। ये कफन, इसके अंदर एक बड़ा ताकतवर, इट इज अ पावरफुल मैसेज, इसके अंदर बड़ा ताकतवर पैगाम शागिर्दों के लिए मौजूद था कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ, whatever he proclaimed to the world, that everything Jesus Christ has claimed, everything he has preached, and everything he has promised was true. जो कुछ उसने कहा, दावे किए, वादे किए, मुनादी की, वो सब कुछ सच्चाई पर मबनी था। और इसके अंदर एक ताकत, एक कुव्वत मौजूद थी। और ये वही शागिर्द जो गिरफ्तारी के वक्त उसको छोड़ गए, अब जब यीशु मसीह की कब्र पर पहुंचे और उन्होंने उस कफन को अपनी आंखों से देखा, तो वो उसकी ताकत और कुदरत पर ईमान ले आए। वो ईमान ले आए कि जो कुछ उन्होंने कहा वो सच है, और उन्होंने गुनहगार इंसानियत को, गुनहगार इंसान को जिसको कुर्बानी की जरूरत थी, उसको अकेला नहीं छोड़ा, और वो गुनहगारों से प्यार करने वाला खुदा है। खुदावंद ने उनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नए अहदनामे में तकरीबन 35 मरतबा हम ये बयान पढ़ते हैं कि खुदा बाप ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया। ये
ایک طاقت والا پیغام تھا کہ خدا نے مسیح خداوند کو مردوں میں سے زندہ کر دیا ہے. اور یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے آج، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ نہ صرف اس نے مردوں کو زندہ کیا بلکہ وہ ہمیں بھی مردوں میں سے زندہ کرے گا. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو میرے ساتھ دوسرا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 14ویں آیت کو دیکھیے. یہاں پر یوں لکھا ہے 4 باب اور اس کی 14ویں آیت، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند یسوع کو جلایا وہ ہم کو بھی یسوع کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا اور تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا. خداوند یسوع مسیح کا تیسرے دن، اس پاک دن کے موقع پر مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دن خداوند مجھے اور آپ کو اور ہر اس شخص کو جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے مردوں میں سے زندہ کرے گا، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ مردہ نہ رہیں گے بلکہ وہ یسوع کے ساتھ جی اٹھیں گے اور وہ خدا کی عدالت میں حاضر کیے جائیں گے. ہم اس دنیا میں اگرچہ جسمانی طور پر مر جائیں گے لیکن اس کے باوجود یہ زمین اور سمندر اپنے اپنے مردے دے دیں گے اور ہم زندہ کیے جائیں گے. یہ طاقت اور قوت والا پیغام ہے. تیسری بات کہ یہ اس پیغام کے اندر ایک وعدہ، اس کفن کے اندر جو پیغام ہے اس کے اندر وعدہ موجود ہے. اور اگر آپ نے غور کیا تو یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے جھک کر نظر کی، کیا دیکھتے ہیں کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک الگ جگہ پڑا ہے. اس زمانے میں ایک روایت تھی، جب کوئی شخص کسی کے گھر میں کھانے پر انوائٹڈ ہوتا تھا اس کو ایک نیپکین دیا جاتا تھا، اور وہ نیپکین اگر کوئی شخص ویسے ہی چھوڑ جاتا اور کھانے دسترخوان سے اٹھ جاتا تو اس کا مطلب تھا کہ اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا، اب وہ کھانا اس نے ختم کر لیا ہے، اب وہ کھانے میں دوبارہ شریک نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص اس نیپکین کو بڑی ترتیب کے ساتھ لپیٹ کر رکھتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں دوبارہ آ کر جوائن کروں گا. کئی دفعہ کوئی ضرورت کے تحت اٹھتے ہیں، میں دوبارہ آؤں گا اور میں شامل ہو جاؤں گا. یوحنا اور پترس اس رسم سے، اس روایت سے واقف تھے. جب انہوں نے اس رومال کو لپٹا ہوا ایک الگ جگہ پر پڑا ہوا دیکھا تو ان کو وہ سارے وعدے یاد آ گئے جو یسوع نے کیے تھے. اس نے کہا تھا دیکھو میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. ان کو یاد آیا کہ یسوع دوبارہ آنے والا ہے. اس رومال کا لپٹا ہوا ایک الگ جگہ پر پڑا ہونا اس بات کی علامت تھی کہ خداوند یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا، جو چند دنوں کے بعد آسمان پر سرفراز کیا جائے گا، یہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کے نہیں جا رہا بلکہ یہ دوبارہ آنے والا ہے. اور آج اس پیغام کو میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. دنیا کے سارے الہامی مذاہب، کوئی بھی مذہب ہو، جو الہامی مذاہب ہیں، وہ جو اہل کتاب ہیں، وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ یا مسیح یسوع، جیسس کرائسٹ، وہ دوبارہ اس دنیا میں آنے والا ہے اور وہ آئے گا، اور جب وہ آئے گا پھر دنیا کا حساب ہوگا، پھر دنیا کی عدالت ہوگی. خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور اس رومال کا طے کیا جانا اس بات کی علامت تھی کہ جیسس is coming back again. وہ دوبارہ اس دنیا میں آنے والا ہے. اور چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا متحرک کر دینے والا پیغام تھا. اب ذرا غور کیجئے گا 5ویں آیت پر. 5ویں آیت میں لکھا ہے اس نے جھک کر نظر کی. میں نے کہا تھا کہ 3 باتیں میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا اس نسبت سے. اس نے جھک کر نظر کی، اس کا مطلب ہے محض دیکھنا، محض دیکھنا. ٹو ٹیک اے گلانس ایٹ سم تھنگ، کسی چیز پر محض نظر ڈالنا. اور یہ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے محض اندر نظر ڈالی اور کیا دیکھا کہ قبر خالی ہے. یسوع مسیح کا جسم
کفن کے اندر موجود نہیں ہے لیکن کفن پڑا ہے۔ دوسری بات 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے شمعون پطرس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا۔ یہ پطرس کا جو دیکھنا ہے اس کا مطلب ہے ٹو انویسٹیگیٹ سم تھنگ ود دا مائنڈ اینڈ آئی آف دا انویسٹیگیٹر، تحقیق کرنے والے انداز میں پطرس نے دیکھا، اس نے تحقیق کی، اس نے غور سے ہر ایک چیز کو دیکھا اور ایک محقق کی نظر سے، ایک تفتیشی کی نظر سے ان ساری چیزوں کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کہیں کرائم ہوتا ہے ہماری نظر کچھ اور دیکھتی ہے، لیکن جو پولیس ہوتی ہے وہ کسی اور نظر سے ان چیزوں کا جائزہ لیتی ہے۔ That is the police eye is the eye of investigator، جو تحقیق کرنے والے تفتیش کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ پطرس نے تفتیشی نظر سے ان ساری چیزوں کو دیکھا اور وہ ایمان لے آیا کہ یسوع مسیح زندہ ہو چکے ہیں۔ تیسری جو لفظ تیسرا جہاں پر درج کیا گیا وہ 8ویں آیت میں ہے، اس کو دیکھیے۔ اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا۔ یہاں پر دیکھنے کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے اس نظر سے دیکھنا، ٹو انڈرسٹینڈ، ٹو لک ود انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ کے ساتھ دیکھنا اور اس بات کو قبول کرنا۔ اور اس نے دیکھا، اس نے سمجھا اور وہ ایمان لے آیا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ دونوں شاگرد وہاں پر پہنچے، انہوں نے تفتیش کی، تحقیق کی، بغور دیکھا، اور یہ اب ان کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی، یہ انہی چیزوں کو دیکھ کر یقین لے آئے کہ یسوع مسیح جی اٹھے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک خاص بات یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شاگرد بعد میں یسوع کے رسول بنے، 12 حواری، 12 شاگرد بنے، اور ان میں ایک موجود نہیں تھا، یہ 11 تھے، لیکن خداوند نے پالوس کو ان میں شامل کر دیا، اور یہ 12 لوگ بما پالوس کے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ہمارے ہندوستان میں توما پہنچا اور اس نے انجیل کی منادی کی۔ ان 12 میں سے 11 شہادت کے رتبے پر پہنچے، ان کو شہید کیا گیا، کسی کو مصلوب کیا گیا، کسی کو قتل کیا گیا، کسی کے سر قلم کیا گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی شخص کسی جھوٹ کی بنا پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ یہ لوگ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو سچائی، حقیقت اور اپنی زندگی کا ایمان سمجھتے تھے، اس لیے یہ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا۔ یہ شہید ہو گئے لیکن انہوں نے انکار نہ کیا۔ اور آخری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی کفن کے اندر جو پیغام تھا، یہ انتہائی شخصی پیغام تھا۔ اٹ واز اے پرسنل میسج۔ میں نے ابھی تک آپ کے سامنے جو باتیں بیان کی، میں نے کہا ہے اٹس اے پیسفل میسج، اٹس اے پاورفل میسج، اٹس اے پرومسنگ میسج۔ اور اب میں جو بات آپ کے سامنے، میں نے تیسری بات یہ کہی تھی ان کے دیکھنے کے حوالے سے، اور آخری بات میں آپ کے سامنے پانچویں بات بیان کر رہا ہوں کہ یہ اٹ واز اے پرسنل میسج، ایک شخصی پیغام تھا ان کے لیے، پطرس کے لیے الگ، یوحنا کے لیے الگ، مریم مگدلینی کے لیے الگ، اور باقی شاگردوں کے لیے الگ، ہر ایک کے لیے اٹ واز اے پرسنل میسج۔ یہ کوئی اجتماعی پیغام نہیں تھا، یہ پرسنل میسج تھا۔ آپ دیکھیں کہ پطرس سے پہلے یوحنا پہنچ گیا دوڑتا ہوا، ایمان لایا۔ پطرس پہنچا، ایمان نہ آیا۔ مریم مگدلینی کے دل میں بھی خوف ہے اور اس کا دل ابھی تک مطمئن نہیں ہے۔ جب یسوع اس کو ملا اس نے اس کو باغبان سمجھا، اور اگلی آیات میں وہ بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئی۔ توما کے بارے میں ہم بیان پڑھتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ دیکھا اور پھر ایمان لایا، لیکن یہ اس کی زندگی کا شخصی ایمان بن گیا۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا آج کے دن قیامت المسیح، یہ ایک شخصی پیغام ہے۔ اس پیغام کے اندر ہم میں سے ہر ایک کے لیے
شخصی طور پر پیغام ہے. یہ نہیں کہ میرا باپ ایمان لایا تو میں بچ جاؤں گا، میری والدہ ایمان لے کے آئیں تو میں بچ جاؤں گا، میرے دادا جی ایمان لائے تو میں بچ جاؤں گا، میں ایمان لایا تو میرے بچے بچ جائیں گے. نہیں. It's personal message, it's personal invitation for everybody who lives or will be live on this earth, on this planet. جو پہلے اس دنیا میں زندگی گزار گئے، جو اب ہیں اور جو آنے والے ہیں، ہر ایک کے لیے یہ شخصی پیغام ہے. Everybody must accept him personally. ہر ایک شخص کو یسوع کو دل سے قبول کرنا ہوگا شخصی طور پر، اور اگر شخصی طور پر وہ قبول کرے گا تو ہی بچے گا. اس لیے میں آج دوپہر آپ میں سے ہر ایک کو یہ پیغام آپ کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں. یسوع مسیح کی صلیبی موت اور پھر اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان لائیے. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے کوئی عزیز موجود ہیں، تو میں نے یہ 2 کتابیں کہی تھیں، کرائسٹ از ریزن سو وٹ اور ہو مووڈ دا اسٹون. یہ 2 کتابیں اگر آپ کے کوئی عزیز باہر موجود ہیں ان سے ضرور منگوائیے. اگر آپ انگریزی پڑھ سکتے ہیں تو ان 2 کتابوں کو ضرور پڑھیے گا، یہ آپ کی زندگی تبدیل کر دیں گے. شاگردوں نے جب یسوع کو شخصی طور پر قبول کیا، ان کی زندگیاں بدل گئیں اور وہ جان دینے تک پہنچ گئے، شہادت قبول کی. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا ایمان جو مسیح کی ذات پر ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس ایمان کو ہم سے جدا نہیں کر سکتی. یسوع نے کہا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے. کوئی دنیا کی طاقت، کوڑے، تلوار، کوئی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارے دل اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا. اور اگر میں مر بھی جاؤں گا تو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ میرا زندہ مسیح جو زندہ ہے وہ مجھے زندہ کر دے گا. میرے یسوع کا زندہ ہونا میری زندگی کی ضمانت ہے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں.